السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسلامی بھائیو، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو ہوا ہوں وہ ہے پریشانیوں اور دکھوں کا اصل علاج. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق و مالک، ہمارا رازق اور پالنہار ہے. بعد و درود و سلام تمام نبی و رسول و پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیو، دنیا کی زندگی آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے. اس زندگی میں ناچاہتے ہوئے بھی مصائب و آلام اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس زندگی میں نیک سے نیک آدمی کا بھی کسی نہ کسی دکھ یا محرومی سے سامنا ضرور ہوتا ہے. آپ کائنات کے سب سے زیادہ چنیدہ اور برگزیدہ انبیاء و رسول علیہ السلام کو دیکھ لیں. ان کو بھی اس زندگی میں طرح طرح کے مشکلات، امراض اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن سوال یہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں غموں، پریشانیوں اور دکھوں کا بوجھ ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آخر کون سا ایسا کام ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کام کر لے تو اس کے غموں کا بوجھ ہلکا اور دکھوں کا علاج ہو جائے؟ بعض لوگوں نے کہا دکھوں کا علاج یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے اللہ کے سامنے آہو بکا اور گریہ وزاری کرنے والا بن جائے، روئے گرائے، اللہ سے لو لگائے. بعض نے کہا نماز دکھوں کا علاج ہے.
سے انسان کی پریشانی دور ہوتی ہے اور اس کو دلی قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور بعد میں ذکر الہی کو دکھوں کا علاج قرار دیا ہے کہ انسان ہمہ وقت اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اس سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہے اور مسلمان کو اطمینان و سکون کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے استغفار کو دکھوں کا علاج کہا ہے کہ مسلمان توبہ استغفار اور معافی کرنے کے ذریعے جہاں اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، وہاں اپنے آپ کو اطمینان و سکون کی دولت سے بھی مالا مال کر سکتا ہے۔ بہر صورت یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و حدیث کے وسیع مطالعے سے جو حقیقت سامنے آشکارا ہوتی ہے، دکھوں کے علاج کے حوالے سے جن راز کو ہم پاتے ہیں وہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ ہمارے تمام دکھوں، ہمارے تمام پریشانیوں، ہماری تمام مصیبتوں، ہماری تمام تکلیفوں کا علاج شوق جنت ہے، جنت کی لالچ ہے، تلاش جنت ہے، طلب جنت ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا شوق پیدا کر لے اور ہمہ وقت اسی کی طلب اور اسی کی تلاش میں رہے۔ جن کی توجہ ہمیشہ جنت کی طرف رہتی ہے، وہ بڑے سے بڑے کٹھن مراحل کا مقابلہ بھی نہایت آسانی اور خوش اسلوبی سے کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ صبر کے انعام میں ملنے والی جنت کو فراموش کرتے ہوئے اسے پسے پشت ڈال دیتے ہیں، پھر وہ لوگ ہمیشہ دنیا کی جہنم میں جلتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور پورے یقین سے اس کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توجہ اس دنیا سے ہٹا کر اللہ کی جنت کی طرف کی ہے اور ان کے دل میں شوق جنت پیدا کیا ہے۔ ہر مصیبت، مشکل اور سخت سے سخت آزمائش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی فرمایا کرتے تھے کہ بہت جلد آپ کو جنت ملنے والی ہے، اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی پوری توجہ اسی کی طرف رکھو۔ میرے محترم سامعین اکرام، اگر انسان کے دل میں رتی بھر ایمان موجود ہو تو شوق جنت دنیاوی دکھوں کے زخموں پر مرہم پٹی کا کام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمی اور آزمائش کے موقع پر بلکہ ہمہ وقت بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس لیے بہت زیادہ پڑھتے تھے کہ اس میں پہلی حسنہ سے مراد نیک اعمال کی توفیق ہے۔ جس کو دنیا میں نیک عمل کی توفیق مل گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی خوبصورتی عطا کر دی اور آخرت میں حسنہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اللہ تعالیٰ سے جنت ہی کا سوال کیا کرتے تھے، جس سے حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق جنت انتہا درجے کا تھا۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے غم اسی لیے ہم پر چھا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی جنت کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کی جنت کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں نہ ہونے کے برابر ہے، ورنہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ انسان احساس جنت میں زندہ اور دنیا کے غم اس کو گھیرے میں لے کر چکنا چور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے بلکہ یقین ہے، ان تکونوا شطر اہل الجنہ، کہ جنت والوں میں سے آدھی تعداد تمہاری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے آج میں آپ کے غموں کا علاج کروں۔
ہمارا رب ہم سے کس طرح پاکیزہ وعدہ کرتا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور نہایت نفیس رہائش گاہیں ہوں گی ہمیشہ کی جنت میں. اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کے بندو نیک اعمال اور صبر شکر کے نتیجے میں ملنے والی جنت نہایت دلربا اور وسیع ہوگی. سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں سمیت جنت کے ایک محلے کا مقام بھی نہیں رکھ سکتے. جنت میں تاحد نگاہ عیش و عشرت کا سامان موجود ہوگا. کم و بیش 33 یا 34 سال کی جوانی ہوگی اور 80-90 فٹ کے قریب قد و قامت ہوگی. ایمان والے رشتہ دار والدین بھی بچے آس پاس ہوں گے. کھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات اور معقولات کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی. جہاں پہننے کے لیے نرم نازک ریشم اور کنگن ہوں گے وہاں ٹیک لگانے کے لیے عالیشان مسندیں بھی ہوں گی. موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے گلمان بھی ہوں گے جو دل میں پیدا ہونے والی چاہت کے مطابق ہر نعمت جنتی کے سامنے لا کر پیش کر دیں گے. ایمانداری سے بتائیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں اس قدر عالیشان جنت کی طلب ہو تلاش ہو جو اس قدر عیش و عشرت سے مالا مال جنت کی امیدوار ہوں اور ان کو اپنے عقیدے یا قرآن کے مطابق 100% یقین ہو یہ بہت جلد مل کر رہے گی. کیا ایسے شخص کو دنیا کا کوئی غم بھی چکنا-چور اور مایوس کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں. شوق جنت میں کھجوریں کس طرح سے ایک صحابی رسول نے پھینک دی. بس اپنے دل و دماغ میں شوق جنت پیدا کریں. یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ہر غم کا علاج کیا. غزوہ بدر کا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دشمن کے لیے مقابلے میں آگے بڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں اور یہ مرحلہ صحابہ کرام کے لیے حد درجہ حساس اور خطرناک تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کی دعوت دیتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ شوق بھی دلا رہے ہیں کہ اے میرے جانثارو قوموا الى جنت عرضها السماوات والارض. اللہ کی جنت تمہارے انتظار میں کھڑی ہے. آگے بڑھو اور شہادت کی سعادت پا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان رسالت سے جب ذکر جنت سنا تو خوشی کے مارے لہلہا اٹھے اور واہ واہ کہنے لگے. سرتاج جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمیر کیا خبر ہے بڑا جھوم جھوم کر واہ واہ کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم یہ جملہ میں نے شوق جنت میں کہا ہے. مجھے امید ہے مجھے جنت ضرور ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر فَإِنَّكَ من اہلها بلا شبہ تم جنت والوں میں سے ہو. اسی دوران حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں نکالی اور کھانا شروع کر دی اور پھر شوق جنت میں کہا لئن انا حییت حتی اعقل تمراتی هذه انها لحیات طویلہ. رواه مسلم. اگر میں کھجوریں کھانے تک زندہ رہا یہ تو بڑی لمبی زندگی ہوگی. اب کھجوریں بھی اللہ کی جنت میں جا کر کھاؤں گا. اور ساری کھجوریں پھینک دی. بہادری سے آگے بڑھتے ہوئے دشمنان اسلام کو جہنم واصل کیا اور بالآخر ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی جنت میں چلے گئے. اللہ اکبر. محترم سامعین اکرام یہ ہے شوق جنت. اسے کہتے ہیں تلاش جنت کا جذبہ طلب جنت کی فکر اور یہی وہ شوق تلاش اور طلب ہے جس کی موجودگی میں دنیا کا کوئی غم نہیں رہتا. اور قرآن مجید میں بھی یہی تسلی اور یقین دلاتا ہے
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور نہایت نفیس رہائش ہوں گی جس میں ہمیشہ کی جنت میں اور اللہ کی خوشنودی اس میں پائیں گے. سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پر ایک معذور صحابی کا واقعہ دیکھ لے کس طرح سے ان کے اندر شوق جنت پیدا ہوتی ہے. غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان منادی کی اور شہادت کے فوراً بعد ملنے والی جنت کا شوق دلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لنگڑے صحابی جن کی ٹانگ میں کچھ عیب تھا نقص تھا بڑی مشکل سے پاؤں اٹھاتے تھے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول ارائیت ان قاتلت فی سبیل اللہ حتی اقتل عرشی برجلی هذه صحیحة فی الجنہ. مسند احمد کی روایت ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہوا شہید کر دیا جاؤں تو کیا میں شہید پاؤں کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے عمر شہادت کے بعد اللہ کی جنت میں تیری چال ڈھال اور دوڑ میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو وہ شوق جنت میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ میں اپنے عمر کو نبوت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی جنت میں صحیح پاؤں کے ساتھ درجات کی طرف چڑھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. محترم سامعین و سامعات شوق جنت ہی تھا جو معذور صحابی کو میدان احد میں لے آیا تھا. اس نے اپنے لیے ایک صحیح اور جائز عذر کو بھی بہانہ نہیں بننے دیا. لیکن دیکھ لیں ہم صحیح سلامت اور صحت مند ہونے کے باوجود بستروں سے نکل کر مسجدوں میں نہیں آتے دکانوں سے نکل کر مساجد میں نہیں پہنچتے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دکھوں نے ہمیں چکنا چور کر دیا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم بے چینی اور نحوست کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آئیے لوگوں اگر واقعی سکون اور دکھوں کا علاج چاہتے ہیں تو ہما وقت شوق جنت طلب جنت اور تلاش جنت میں رہا کرو. اس دنیا کی ساری خوشی صرف اور صرف اسی سوچ اور جذبے میں ہے. ایک اور واقعہ دیکھیے غزوہ احد کو یاد کیجیے. اصحاب رسول کا شوق جنت کس طرح ہے. آپ کو غزوہ خندق تو یاد ہوگا جو سن 5 ہجری میں واقع ہوا جس میں پورا کفر مدینے پر ٹوٹ پڑا تھا اور ناپاک عزائم لے کر آ چڑھا تھا کہ اب ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان تک ختم کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے اور حالات یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے. جب ایک صحابی نے آ کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا آپ کی ناک مبارک کو گرد و غبار میں اٹھی ہوئی تھی گرد و غبار پڑے ہوئے تھے اور آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. لیکن اس دکھ بھری پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق جنت کی صدا لگاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے لا عیش الا عیش الاخرہ لا عیش الا عیش الاخرہ. اصل زندگی تو جنت کی زندگی ہے. اے میرے اللہ انصار اور مہاجر کو معاف کر دے. کیسے خوبصورت انداز میں شوق جنت دلا کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں اور ان کی دلجوئی فرما رہے ہیں. صحابہ کرام نے بھی دنیا کی ہر دکھ کو بھول کر اپنی جنت کی تلاش اور اس کی طلب میں دل کی خوشی سے خندق کھود رہے ہیں. آج میں بھی آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں دنیا کی زندگی منزل نہیں بلکہ سفر ہے اور یہ سفر بہت جلد ختم ہونے والا ہے. بس اپنی حسین منزل اللہ کی جنت پر نظر رکھیں.
اس دنیا کا سارا حسن اسی تصور اور اسی یاد میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے۔ شوق جنت کی بات چل نکلی ہے تو آئیے میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صحابیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر کر دوں، جس نے اپنے دنیا کے غموں کا علاج شوق جنت سے ہی کیا تھا۔ یہ اللہ کی جنت کی سچی طلب ہی تھی جس نے اس سے بے چین کر دینے والی بیماری کا دکھ بھی ہلکا کر دیا۔ آج ہماری عورتیں بہت زیادہ گلے شکوے کرتے ہوئے آنے والی پریشانی پر بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے جنت کی طلب اور شوق جنت نہ ہونے کے برابر رہ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی، اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، اور بیماری بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتی ہوں۔ جب بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی ہوں تو میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، فدعوا اللہ لی، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا کرتے ہیں، شفا اللہ ہی دیتا ہے، اور صحابیہ رضی اللہ عنہا کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے کہ جسے چاہے بیمار کر دے، جسے چاہے شفا دے دے، جس کو چاہے بے اولاد کر دے، جسے چاہے اولاد دے دے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت، اس کے علم اور حکم کے پابند ہیں۔ پہلے سورۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو شوق جنت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یوافیک، اگر تو چاہتی ہے صبر کر لے تو تیرے لیے تیرے اس دکھ کے بدلے میں جنت ہوگی، اور اگر تو چاہتی ہے میں اللہ سے تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ وہ تجھے صحت دے دے۔ جب اتنی بات اس نے سنی تو ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر فوراً کہنے لگی اے اللہ کے رسول اصبر، میں صبر کرتی ہوں اور صبر کروں گی، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرے بدن سے کپڑا نہ ہٹے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ چنانچہ جب یہ خاتون سرزمین حجاز پر چلا کرتی تھی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہا کرتے تھے اور اللہ کی زمین پر جنتی خاتون دیکھنی ہو تو اس عورت کی طرف دیکھ لو۔ بعد میں ان کو مرگی کا دورہ تو پڑتا تھا لیکن بدن سے کپڑا نہیں ہٹتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پردے میں بیٹھنے والی میری ماؤں اور بہنوں، اگر دل میں جنت کا شوق ہو تو انسان بڑے بڑے دکھ کو سہ کر بھی پرمسرت اور خوشباش رہ سکتا ہے۔ شوق جنت اور طلب جنت کا جذبہ کسی بھی غم کے بوجھ کو انسان پر سوار نہیں ہونے دیتا۔ آج ہماری بربادی، تباہی اور بدسکونی کی بنیادی اہم وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن کلمہ کے بعد ملنے والی جنت کا قرآن و حدیث سے مطالعہ کیا ہے نہ اس کو پانے کا شوق دل میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے جس دل میں شوق جنت نہیں ہے اس انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کی جنت کا شوق ایسا پرسکون اور مبارک عمل ہے جس سے جہاں محرومی اور دکھوں کا علاج ہوتا ہے وہاں انسان اپنی جنت کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے شوق جنت میں صحابی رسول نے سب کچھ لٹا دیا، ذرا اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنت کے بدلے بڑے بڑے سودے کیے تھے۔ مسند احمد کی صحیح روایت میں واقعہ موجود ہے۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول فلاں شخص کا میرے باغ میں کھجور کا درخت ہے، آپ اسے یہ بات کہہ دیں کہ وہ کھجور کا درخت مجھے ہبہ کر دے تاکہ میں آسانی کے ساتھ بلا تکلف اپنے باغ میں رہ سکوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا تم اپنا درخت اپنے ساتھی کو ہبہ کر دو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں کھجور کا درخت عنایت فرمائے گا۔ لیکن اس شخص نے
کھجور کا درخت دینے سے انکار کر دیا۔ اس معاملے کی خبر ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے درخت کے مالک کو کہا تم مجھے میرے پورے باغ کے بدلے میں ایک درخت بیچ دو۔ چنانچہ وہ شخص فوراً راضی ہو گیا اور اس نے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم و بیش 600 کھجوروں پر مشتمل باغ لے لیا اور ایک کھجور کا درخت ان کو دے دیا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پورے باغ کے بدلے میں اس سے ایک درخت خرید لیا ہے، آپ یہ درخت اس باغ والے کو دے دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے صحابی کا ایمان دیکھا اور طلب جنت کا شوق دیکھا تو آپ نے کئی بار یہ جملہ کہا کتنے کھجوروں کے پھلدار بڑے درخت ہیں جو ابو دحدہ کے لیے اللہ کی جنت میں ہے۔ پھر ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں گئے اور اپنی بیوی ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگاتے ہوئے کہنے لگے اخرجی من الحائط فإنی بعته بنخلة فی الجنہ، باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے اپنے اس باغ کو جنت میں کھجور کے درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ جب ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بول سنا تو خوشی سے کلی کی طرح کھل اٹھی اور فرمایا تحقیق کہ یہ تو بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ اسلامی بھائیو، اللہ کی قسم آج بھی میں ام دحدہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جو ایمان والی اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے والی خاتون تھی۔ آج ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹ چکا ہے۔ اگر خاوند کوئی چیز اللہ کی، اگر شوہر کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ بیوی کی شکل میں سامنے آتی ہے، جبکہ ہماری ایمان والی عورتوں کو ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم میں بھی شوق جنت پیدا ہو جائے تو ہم بھی دنیا اور دنیا کے مال کے پیچھے مارے دکھی نہ پھرتے رہیں، بلکہ ہم اس پاکیزہ جنت کے لیے سب کچھ لٹا کر یہی بات کریں گے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آج میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس دار الفتن اور دار الابتلاء دنیا فانی میں کوٹھیاں اور بنگلے بنانے والوں اس جنت میں محلات بنانے کے لیے بھی کچھ محنت کرو کہ جس کو قرآن دار الآخرہ کہتا ہے، کہیں دار المتقین کہتا ہے، کہیں دار القرار کہتا ہے اور کہیں اس جنت کو دار المقامہ کا لقب دیتا ہے اور کبھی اسے دار السلام اور دار الخلد جیسے پاکیزہ ناموں سے یاد کرتا ہے۔ اور امام الانبیاء بھی ساری زندگی یہی اعلان کرتے رہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اے لوگوں بلا شبہ اللہ کا خزانہ بڑا قیمتی ہے اور اللہ کا خزانہ اس کی جنت ہے۔ اسی کی تلاش میں نکلو، اسی کی طلب کو بڑھاؤ اور اسی کا دل میں شوق پیدا کرو، اسی کا جذبہ دل میں لیے ہوئے چلتے پھرتے رہو۔ جس جنت کے شوق میں نے دکھوں کا علاج قرار دیا ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر دل جمعی سے اس کا ذکر تو پڑھا کریں اور سنا کریں، کبھی قرآن تو کھولا کریں۔ قرآن کا ہر پارہ جنت کی اعلیٰ ڈیزائننگ اور خوبصورتی کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ زیادہ نہیں تو تھوڑا صحیح پڑھا کرے، دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کبھی آپ کے قریب وہ غم، وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ دکھ آپ کے قریب نہیں بھٹکے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ دل جمی کے ساتھ، اقرار کے ساتھ اور پرسکون ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، دکھوں اور تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ کریں، بے صبر نہ ہو جائے اور قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے اور ہمارا ایمان بھی اسی طرح ہو جس طرح سے صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا، تبع تابعین کا تھا۔ کس طرح سے ان لوگوں نے زندگی گزاری، جنت کو پانے کے لیے ان لوگوں نے کس طرح سے کٹھنائیاں، پریشانیاں، دکھوں کا سامنا کیا، تب جا کر ہمیں جنت مل سکے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو دکھوں کے علاج کے لیے، شوق جنت
جنت کو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ سب کو شوق جنت، طلب جنت اور تلاش جنت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت پانے اور جنت جانے کی جستجو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔